الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، رب کائنات نے ارشاد فرمایا: وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ برادران اسلام، جو بھی نیکی کا کام کرے گا وہ دیکھ لے گا، اور جو بھی برائی کرے گا وہ بھی اپنے سامنے پائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، ادب، احترام، عزت، وقار اور ان کی خدمت، ان تمام کو بر الوالدین شامل ہے۔ چنانچہ امام احمد سے مروی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، ان اللہ یوصیکم بامہاتکم، ان اللہ یوصیکم بآبائکم، ان اللہ یوصیکم بالاقرب فالاقرب۔ اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے تمہاری ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا، تمہاری ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا، تمہاری ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا، تمہارے باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا، تمہارے باپ کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں وجود بخشا ہے، ہماری تربیت ہمارے والدین نے کی ہے اور ہمارے لیے رات دن ایک کر دیے ہیں۔ اتنی محنت اور مشقت، بعض دفعہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، نگہداشت کے لیے، کھانے پینے کے لیے اپنا سب کچھ والدین تج دیتے ہیں۔ خاص طور سے باپ اتنی محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، دن بھر محنت اور مشقت کرتا رہتا ہے تاکہ بچے خوش رہیں اور بچوں کی نگہداشت ہو، بچوں کی تعلیم اور تربیت ہو۔ چنانچہ اسی عظیم ترین حق کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ اکبر! اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کے بعد والدین کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق۔ اسی لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی بددعا پر آمین کہی ہے۔ چنانچہ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے: ان جبریل اتانی فقال من ادرک ابویہ او احدہما فلم یبرہما فمات فدخل النار فابعدہ اللہ قل آمین فقلت آمین۔ جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے اور انہوں نے کہا: جس نے والدین کو پایا یا دونوں میں سے ایک کو پایا، ان کے ساتھ احسان نہیں کیا اور اسی حالت میں وہ چل بسا، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے دور کر دے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آمین کہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ صرف والدین میں سے والدہ ہی کا حق نہیں بلکہ والد کا بھی بہت ہی اونچا مقام ہے، بہت ہی اونچا مقام ہے۔ اس لیے اللہ کے بندو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ چنانچہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کا بیچ والا دروازہ ہے۔ فاضع ذلك الباب او احفظ، اب یا تو جنت کے اس دروازے کو ضائع کر دو یا اس کی حفاظت کرو۔ اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھو، آپ کے فرامین کو دیکھو کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کو بیان کیا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا ایک عظیم واقعہ مذکور ہے۔ وہ واقعہ کیا ہے جانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ان کی ملاقات مکہ کے راستے میں ایک آدمی سے ہوئی، تو اس کو
گدھے پر بیٹھا دیا اور اپنا عمامہ دے دیا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں اصلحک اللہ انہم یرضون بالیسیر، اللہ آپ کے حال کو بہتر کرے، یہ تو کم پہ راضی ہونے والے ہیں۔ فقال ابن عمر، عبداللہ بن عمر نے کیا کہا؟ ان ابا ھذا کان ودا لعمر بن الخطاب، اس آدمی کا باپ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دوست تھا۔ وانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، ان ابر البر صلۃ الولد اہل ود ابیہ، صحیح مسلم، کہ نیکیوں میں سے عظیم ترین نیکی یہ ہے کہ جس سے باپ محبت کرتا ہو اس کے اہل سے محبت کیا جائے اور صلہ رحمی کیا جائے۔ اللہ اکبر! آج دوستوں کی وجہ سے والدین کو آدمی فراموش کر دیتا ہے، بھول جاتا ہے۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ والد کا انتقال ہو چکا ہے اور والد کے دوست کا بھی انتقال ہو چکا ہے، اس کے باوجود والد کے دوست کے بیٹے کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم، یہ ہے اسلامی تعلیم۔ آج اگر اسلامی تعلیم پر لوگ عمل پیرا ہو جائیں تو دنیا میں کہیں بھی بوڑھے خانے کی ضرورت، اولڈ ہوم کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس لیے کہ والدین کا اسلام میں بہت ہی اونچا مقام ہے۔ اور آج یورپ کے لوگ اس وجہ سے بھی اسلام قبول کر رہے ہیں کہ وہ جان گئے اسلام کی حقیقت اور اسلام کی تعلیمات کو۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ آج تم جوان ہو، کل تم بھی بوڑھے ہوگے۔ آج اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہاری اولاد کو تمہاری تربیت کے لیے، تمہاری خدمت کے لیے، تمہارے ساتھ احسان کرنے کے لیے مسخر کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔